ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں گا، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں، مدنی چینل کے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول میں ہم سب حاضر ہیں، اور آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس کا موضوع ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور پیارے پیارے مدنی منوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے اس دنیا کو بنایا، پھر اسے انسانوں سے سجایا، پھر وقتاً فوقتاً انسانوں کی ہدایت کے لیے رسل و انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور سب سے آخر میں اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار کمالات سے سرفراز فرمایا۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل آج ہم اپنے مدنی منوں سے بھی کچھ سوالات کریں گے، ہم اپنے مبلغ دعوت اسلامی سے بھی اس سلسلے میں کچھ مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور مدرسۃ المدینہ کے ایک مدنی منع سے ہم ایک نعت شریف سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مجددی یہ کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجددی یہ کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو پیارے پیارے مدنی منو، اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو انبیاء کرام علیہم السلام کے بغیر بھی بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے، لیکن اس کی مشیت یعنی کچھ مرضی ہی اس طرح ہے کہ میرے بندے نیکی کی دعوت دیں اور میری راہ میں مشقتیں جھیلیں اور میری بارگاہ عالی سے درجات رفیع حاصل کریں۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کہ انشاءاللہ عز و جل مختلف پہلوؤں پر ہم انشاءاللہ آج آپ کو کچھ مدنی پھول بیان کریں گے۔ ہمارے مدنی منع بھی اس سلسلے میں کچھ سوالات کی تیاری کیے ہوئے ہیں، جیسا کہ بارہا آپ کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے کہ مدرسۃ المدینہ میں باقاعدہ حفظ و ناظرہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں کچھ نصاب بھی تیار کیا جاتا ہے، اور اس نصاب کے تحت جو ہے کچھ اس میں تیاری بھی کرائی جاتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں، اور آج جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نبوت اور رسالت کے بارے میں بھی ہم کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے۔ تو میں حضور آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہمارے مدنی منوں کو یہ بتائیں کہ نبی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالی نے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، ان تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جن پاکیزہ انسانوں کو بھیجا انہیں نبی کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں، ان پر وحی اترتی ہے، تو ان نفوس قدسیہ کو نبی یا رسول کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بہت ہی پیاری معلومات ملی، اور جیسا کہ ہم اپنے سلسلے میں اپنے قاری صاحبان کو بھی اس بات کا مشورہ بھی عرض کرتے ہیں کہ اگر کچھ مدنی پیڈ ہو اور اس کو کچھ اس طرح کی جو معلومات ملتی ہیں اس کو اپنے پاس تحریر کیا جائے۔ اور بعض ایسے اساتذہ ہوتے ہیں کہ جن کو مدنی منع بہت لائک کرتے ہیں کہ یہ ہمارے قاری صاحب سے پڑھنا ہے۔ اب قاری صاحب نے تو ظاہر ہے وہی قرآن کی تلاوت ہی سنانی ہے اور سننی ہے، لیکن یہ وہ اوصاف ہوتے ہیں کہ جس پر وہ وقتاً فوقتاً جو استاد صاحب اپنے طلباء سے مدنی منوں سے اس پر جو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے یہ مدنی منوں کے کو یوں سمجھنے کی ایک طرح سے الرٹ رکھتے ہیں۔ اور ہم نے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کا مدنی مذاکروں کا ایک خوبصورت انداز دیکھا ہے کہ آپ جب مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں 2 گھنٹے ہو جائیں، 3 گھنٹے ہو جائیں، یہاں تک کہ 6 گھنٹے اسلامی بھائی آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، اور امیر علیہ سنت کے جو مختلف جو انداز ہوتے ہیں تو اس میں اسلامی بھائیوں کو یا مدنی چینل کے ناظرین کو بوریت بھی محسوس نہیں ہوتی، علم دین کا خزانہ بھی حاصل ہوتا ہے، اور یہ نیکیوں بھرا وہ ماحول جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ تو یہ بہت ہی بہترین معلومات ہمیں نبی اور رسول کے فرق سے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے بیان فرمائی۔ اچھا، یہ جیسا کہ ہم انبیاء کرام اور رسولوں کے حوالے سے جو آپ نے تفصیلات بتائیں، تو عموماً یہ سارے مرد ہی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، تو کیا کوئی عورت نبوت کے منصب پر فائز ہوئی ہے کبھی؟ نہیں، عورت کبھی بھی نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوئی، کوئی بھی عورت نبی یا رسول نہیں۔ اچھا، یہ مرد ہی نبی یا رسول ہوئے ہیں۔ یہ مدنی منع بھی زی نصیب اگر قاری صاحبان جوش دلائے تو اتنی پیاری معلومات ہے پیارے پیارے مدنی منوں کے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، کزنس آتے ہیں، دوست آپس میں ملتے ہیں تو وہ گھنٹوں باتیں کرتے ہیں۔ گھنٹوں بات کیا کریں گے؟ وہ ڈرامے دیکھ کر آئیں گے تو ڈراموں کی باتیں کریں گے، وہ فلم دیکھ کر آئیں گے تو فلموں کی بات کریں گے، کبھی میچ چل رہا ہوگا تو میچ کی بات کر رہے ہوں گے۔ تو کیوں نہ ہم دین کی، مذہب کی وہ باتیں حاصل کریں کہ جس سے نہ صرف ہمارا آپس میں گفتگو کرنا بھی کار ثواب ہو جائے۔ ظاہر انبیاء کرام کا تذکرہ ہوگا تو برکت ہی برکت نازل ہوگی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جہاں نیک اور صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری گفتگو کا جو ہے وہ مطلب موقع ہونا چاہیے، اور یہ بہت اچھی معلومات ہے۔ آپ بھی اگر اس کو لکھنے کی عادت بنائیں، جو لکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کو دہرائیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ یاد ہو جائے گی۔ اچھا، یہ بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ بھائی چلیں انبیاء کرام کی تعداد بتائیں، کتنی تعداد ہے؟ تو آپ بتائیں کتنی تعداد ہے؟ تعداد عموماً ہمارے ہاں بول دی جاتی ہے، تو کوئی معین تعداد بولنی نہیں چاہیے، کیونکہ اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔
اب وہ معین تعداد اگر بولیں گے تو پھر علماء کرام نے یہ وضاحت کی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ تعداد بولیں تو اس میں پھر اس کو بھی نبی ماننا لازم آئے گا کہ جو نبی نہیں ہوں گے، اللہ، اور اگر کم تعداد بولیں تو پھر اس سے یہ مسئلہ ہو جائے گا کہ جو نبی تھے ان کا نبی نام ماننا لازم آیا، تو اس لیے معین تعداد نہیں بولنی چاہیے۔ تو یہ اعتقاد، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جن کی تعداد اصل تعداد وہ جانتا ہے، جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام بھیجے وہ ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اور اگر کوئی تعداد مشہور بھی ہے، جیسے 1,00,000 غالباً 24,000 مشہور بولا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ کم و بیش لگا لینے سے بچت ہو جائے گی۔ یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر تعداد کی بات کی جائے تو اولاً تو یہ کہا جائے کہ یہ اس کے بارے میں کوئی حتمی فگر نہیں ہے، جی جی، ہم اللہ کے ہر نبی ہر رسول پر ایمان رکھتے ہیں، یہ بہترین انداز ہے۔ لیکن اگر جیسے 1,24,000 جو مشہور ہے تو اگر کہیں بولنا ہو تو اس میں کم و بیش لگائے، کم و بیش کا لفظ بول دیا جائے تاکہ اچھی بات ہے، بچت ہو جائے۔ بہت اچھی بات ہے۔ کیا انبیاء کرام علیہ السلام کا رتبہ مرتبہ یکساں ہے یا ان میں سے کوئی نبی افضل بھی ہے؟ وصف نبوت یعنی نبی ہونے کے اعتبار سے تو ان میں کوئی فرق نہیں، سب کا رتبہ یکساں ہے، لیکن اوصاف کے اعتبار سے مختلف درجات ہیں اس میں۔ جیسے سب سے افضل ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، پھر آپ کے بعد سب سے بڑا رتبہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اس کے بعد حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا ہے۔ تو یہ ان کی ترتیب ہے پانچوں، یہ سب سے افضل، ان کے بعد باقیوں کا درجہ آتا ہے، تو سب سے افضل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، یہ کتنی زبردست معلومات ہمارے مدنی منوں کو آج یہ فراہم ہوئی ہے۔ اللہ کرے آپ کو یاد بھی ہوئی ہو کہ اگر قاری صاحب آج پوچھ لیں کہ بھائی چلیں بتائیں انبیاء کرام علیہ السلام کے درجے کے مطابق جو بیان ہوا افضل کے اعلیٰ کون ہیں، تو آپ یہ ترتیب بتائیں۔ تو اب دیکھیں اس کو کس کس کو یاد ہوتا ہے، اور یاد ہوتا ہو تو حوصلہ افزائی جو جس کی جاتی ہے تو وہ حوصلہ افزائی جو ہے اس کو آگے چلنے میں مدد دیتی ہے، حوصلہ افزائی سے ہم بہت سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو قاری صاحبان اگر اس کی معلومات آج بھی لیں کل بھی لیں، جو بات بار بار دہرائی جاتی ہے دل میں قرار پکڑ لیتی ہے، تو اس مقولے کے تحت اگر دہراتے رہیں گے باتیں یاد رہیں گی۔ اور عموماً ذرا ہم نے بھی زندگی گزر گئی ہماری بھی، تو بچپن کی جو باتیں ہیں نا پیارے پیارے مدنی منوں، یہ یاد بہت رہتی، بہت یاد رہتی۔ تو قاری صاحبان بھی ذہن نصیب اس کو مطلب ترکیب بنائے، ہمارے مدنی منع بھی کچھ سوالات کے جوابات یاد کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا بھی مدنی نصاب ہوتا ہے۔ تو چلے بھائی آپ بھی تیار ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں میں سب سے آخری نبی۔ خاتم النبیین کا مطلب ہے تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی۔ ان کا جواب درست ہے۔ اور جیسا کہ ابھی وہ آپ نے فرمایا کہ مراتب کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے، تو ہمارے مدنی منع نے آج کلام ہی پڑھا نا میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کہ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ
سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا چلے ہمارے مدنی منع یہ بتائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. ان کا جواب بالکل درست ہے. اچھا اب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاتا ہے تو یہ بتائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب ہمارے پیارے نبی نام مبارک سنے تو درود شریف پڑھنا چاہیے. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام نامی سنیں ذکر کریں تو درود پاک پڑھیں. ان کا جواب درست ہے. اور درود پاک کی برکت کتنی ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا اللہ عز و جل نے سب سے زیادہ علم و اختیار کس نبی کو عطا فرمائے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ علم و اختیار عطا فرمائے. ان کا جواب بالکل درست ہے. کیا بات ہے میرے آقا کی. سبحان اللہ. تو کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھا؟ جی نہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. ان کا جواب بالکل درست ہے. اچھا آصف بھائی یہ بتائیں کہ اب ہم نے تو یہ سنا کہ بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں. سب سے پہلے کون سے نبی دنیا میں تشریف لائے؟ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام. یہ زمین پہ تشریف لانے والے پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں. سبحان اللہ. ابو البشر یعنی کہ ابو البشر انسانوں کا باپ. صحیح. اچھا یہ بھی مطلب ظاہر علم ہونا چاہیے جیسا کہ معصوم کا لفظ ایک استعمال ہوتا ہے تو کیا نبی معصوم ہوتے ہیں؟ معصوم کا مفہوم مدنی منع اپنے ذہن نشین کر لیں کہ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جو گناہوں کا کرنا جس کے لیے شرعاً ناممکن ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام عطا کیا ہے کہ وہ شرعاً گناہ کر ہی نہیں سکتے. ان کو معصوم کہتے ہیں. تو تمام انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں. یہ الحمدللہ ہمارا یقین اور اعتقاد ہے. اور یہی مطلب یہ ذہن نشین ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. اور اس کو مطلب ظاہر ہے بعض ایسی کتابیں یا ایسے بیانات یا ایسا لٹریچر یا ایسی گفتگو کرنے والے بھی ہوتے ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اور ظاہر ہے اس قسم کی گفتگو کرنے والوں سے تو بچنا بھی چاہیے. بچنا چاہیے اور کوسوں دور رہنا چاہیے. بالکل. تو بہرحال یہ نبوت اور رسالت کے بارے میں جو عقائد کے حوالے سے ہم سوال جواب سن رہے ہیں تو اس میں بہت اہم ترین بات جو ہے وہ ابھی ہم نے سنی ہے اور اس کو بار بار ہم اپنے ذہن میں دہرانا چاہیے کہ تمام انبیاء تمام رسول جو ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں. تو کیا انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کوئی معصوم ہو سکتا ہے؟ شرعاً تو کوئی معصوم نہیں ہے لیکن ایک ہے معصوم ہونا ایک ہے محفوظ ہونا. صحیح ہے کہ شرعاً تو ممکن ہوتا ہے کہ گناہ کا صدور اس سے ممکن ہو لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. تو ایک ہے لفظ محفوظ اور ایک ہے معصوم. تو معصوم کا تو وہی معنی کہ شرعاً ناممکن ہے ان کے لیے گناہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ناممکن کر دیا گناہ کرنا. جب بھی معصوم کا لفظ استعمال انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آئے گا
اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ گناہوں سے محفوظ کا لفظ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی کہ یہ گناہوں سے بچیں. ماشاءاللہ. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ ایسی کتابیں یا ایسا لٹریچر یا ایسوں کی صحبت اختیار کرنا کہ جس میں اس قسم کی گستاخانہ جو ہے وہ جملے کہے جاتے ہیں یا اس طرح کا انداز اختیار کیا جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑا خوبصورت استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھے سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، اور مجھے سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. تو با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو بہرحال ادب سے بہت مطلب مقام بلند ہوتا ہے، اور یہ ادب کا ظاہر معیار یہ مختلف انداز ہوتا ہے. بڑے بھائی کا بھی ادب ہوتا ہے، والد صاحب کا بھی ادب ہوتا ہے، والدہ کا بھی ادب ہوتا ہے، دادا ابو کا، نانا جان کا، نانی جان کا، جو بھی ہمارے اس طرح سے محترم رشتے ہوتے ہیں ہم ادب کرتے ہی ہیں. اور سب سے محترم رشتہ تو انبیاء کرام کا ہے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو رشتہ تو کتنا اعلیٰ ہے. تو یوں جیسے ادب کا بہرحال بہت مقام ہے. تو ہم نے یہی دیکھا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، بزرگوں سے سنا ہے کہ ادب کرنے والا بہت ہی زیادہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. اچھا، جیسے ہم نے سنا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بے شمار معجزات، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، اور بہت سارے معجزات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب جیسے کتابوں میں واقعات سنتے ہیں. تو معجزہ یہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کا مطلب لفظی معنی جو ہے کہ عاجز کر دینے والا، صحیح، یعنی کہ خاموش کر دینے والا. تو جب نبی دعوی نبوت کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اس کے بعد وہ اپنی سچائی کے ثبوت میں کچھ ایسی باتیں ظاہر کرنے کا وعدہ کرتا ہے کہ جو اس کے مخالفین ہوتے ہیں ویسی بات کر نہیں سکتے. جیسے مثلا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، وہ سانپ بن جاتا تھا. تو اب سامنے والے وہ کام نہیں کر سکے. صحیح. تو یہ خلاف عادت کام تھا کہ لاٹھی سانپ میں تبدیل ہو جائے. تو یہ عادتاً عموماً ہوتا نہیں کہ جیسے ہمارے سامنے آپ کے سامنے کتاب پڑھی ہے، اچانک پتہ چلے یہاں تو کوئی اور چیز ہے. تو ایسا نہیں ہوتا، عادتاً نہیں ہوتا. تو عادتاً جو چیز نہ ہوتی ہو تو نبی کے ہاتھ سے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے پھر، اور وہ دعوی نبوت کی سچائی کی ثبوت میں وہ چیز پیش کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں معجزہ. اس کی مثالیں جیسے سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی مثال تھی، اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. اللہ. اور پھر جو اندھے ہوتے تھے، مادرزاد نابینا، جو ماں کے پیٹ سے ہی اندھے پیدا ہوتے تھے، ان کو بھی آنکھیں مل جاتی تھیں. پھر یہ کہ کوڑ زدہ جو مریض ہوتے تھے، کوڑ ایک مرض ہوتا ہے جلد کا، عجیب و غریب اس پہ جلد پہ نشانات اور دھبے وغیرہ بن جاتے ہیں، تو اس کے مریض تندرست ہو جاتے تھے. پھر ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزے تو بہت زیادہ ہیں، سینکڑوں ہیں، جن کے ذکر سے میں نے کتابیں مالا مال ہیں. اشارے سے آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، کنکریاں آپ کے سامنے آ کر کلمہ پڑھتی ہیں، پھر مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور پھر رات کے مختصر حصے میں آپ مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک چلے جاتے ہیں مختصر حصے میں. تو یہ اس طرح کے بہت سارے آپ کے معجزات ہیں جو خلاف عادت کام ہوئے، عام طور پہ ویسا ہوتا نہیں. تو معجزہ اسی کو کہیں گے کہ نبی نبوت کے دعوے کے بعد ایسا خلاف عادت کام ظاہر کرنے کا ذمہ اپنے اوپر لے
جس کو مخالفین ظاہر کرنے سے عاجز ہوں. تو جب وہ نبی یہ چیز دکھا دیتے ہیں کر کے تو پھر سامنے والے عاجز ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں معجزہ. سبحان اللہ. تو بہرحال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کس قدر اعلیٰ تھی کہ جو کنکریوں کا جو کلمہ پڑھنے کا آپ نے بیان کیا تو مجھے واقعے کا خلاصہ یاد آ رہا تھا کہ کفار جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور ہاتھ میں کچھ کنکر لیے ہوئے تھے اور آ کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں. کنکر کلمہ پڑھنے دے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے. چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، جیسے سورج کو واپس پلٹ لینا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا، اور کوئی آئے تو اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنا تو وہ ایسا اس کا چہرہ روشن ہو جائے کہ رات کے اندھیرے میں جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو ان کے چہرے کے جو نور نکلتا تھا اس نور سے کمرہ روشن ہو جاتا تھا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے. تو یہاں پر بات چلی تھی بے ادبی کی. تو ایک روایت عام طور پہ بیان کی جاتی ہے کہ معاذ اللہ سیدنا ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ آپ کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے. تو اس طرح سے جو گفتگو ہوتی ہے کیا اس میں بھی بے ادبی کہی جائے گی؟ اس میں یہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشہور ہو جاتی ہیں یا بعض ناقص قسم کی کتابوں میں لکھ دی جاتی ہیں لیکن وہ درست نہیں ہوتی. صحیح. تو اس طرح کے جتنی بھی روایات ہوں جس میں کہ اس طرح کے کیڑوں کا ذکر ہو یہ درست نہیں، کیونکہ انبیاء علیہم السلام ایسی تمام چیزوں سے پاک ہیں جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو. بہار شریعت میں ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا جو جسم ہے وہ برف اور جذام یعنی کوڑ وغیرہ کے ایسے امراض جن سے نفرت ہوتی تنفر ہوتا ہے پاک ہونا ضروری ہے. تو انبیاء علیہم السلام کسی بھی ایسی چیز سے متصف نہیں ہوتے، نہ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو تنفر ہو، لوگ بدکیں بھاگیں. تو یہ روایت درست نہیں ہے جو اس طرح کے کیڑوں کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے. اس کو سننے اور پڑھنے اور آگے بیان کرنے سے بالکل گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. ماشاءاللہ. تو یہ بہرحال وہی بات ہے کہ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت جو ہے وہ انسان کو برا بناتی ہے. تو ہمیشہ ایسے لوگوں سے، ایسوں کی گفتگو سے جس میں انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہوں، اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہوں، ہمیں بچنا چاہیے. ایسی کتابیں پڑھنے سے بچنا چاہیے. ایسا مواد لٹریچر نہیں دیکھنا چاہیے. ایسا مطلب ہم کو یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی ایسے کلپس آتے ہیں، کوئی ایسے چینلز پہ مطلب کچھ ایسی باتیں آتی ہیں ان سے بالکل گریز کرنا چاہیے. سرپرست صاحبان اگر سن رہے ہیں تو وہ بھی اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں سے بچائیں کہ یہ بہت ہی نازک معاملہ ہوتا ہے. اس میں ذرا سی بھی کوتاہی انسان کے ایمان کو ضائع کر سکتی ہے. اللہ تعالی ہمارے ایمان سلامت رکھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اولیاء کرام کی محبت ہمارے دلوں میں مزید پیدا فرمائے. مرتے دم تک ہمارا ایمان سلامت رکھے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں گا یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا